أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأحمر نارا من الشجر الأحمر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان ہمارا ایمان میں. اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک اور ہمارے روزے جو ہے وہ بخوبی گزرتے گئے. آج الحمدللہ ہمارا 20واں روزہ شروع ہونے جا رہا ہے اور بس اس کے بعد تیسرا عشرہ ہے. اور اس عشرے میں یا آج کے روزے سے متعلق جو سب سے اہم چیز ہے جسے ہمیں مذہبی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے اعتکاف. بہت سے لوگ آپ سے مل کر گئے ہوں گے، آپ سے دعاؤں کی گزارش کی ہوگی، آپ نے ان سے دعاؤں کی گزارش کی ہوگی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جن کو یہ توفیق دیتا ہے، بڑے لوگ ہوتے ہیں بھائی، جاتے ہیں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادتیں قبول و منظور فرمائے. لیکن اس کے بھی کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ آج ہی کے دن سے اعتکاف میں
بیٹھ جائیں گے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ منت بھی مانتے ہیں کہ ہم 2 دن یا 3 دن یا اس طرح سے بیٹھیں گے. تو اس کے حوالے سے ہمیں مفتی محسن الزمان کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, وہ ہمیں ضرور آگاہ کریں گے. شہری ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک, خیریت. ٹھیک ٹھاک ہیں. اور آپ کے ذہن میں کبھی آتا ہے خیال کہ اعتکاف بیٹھیں کیا کریں, مطلب ایک کوئی ایسی عبادت ہو نا تو انسان کے دل میں تھوڑا سا ڈر بھی ہوتا ہے؟ بالکل, اب تک لیکن میرا بیٹھنے کا وہ نہیں ہو پایا مجھے, لیکن میرے دوست اور میرے بھائی یہ لوگ کافی لوگ بیٹھے ہیں. کچھ سوالات اس حوالے سے بھی ذہن میں ہیں جو بالکل آج مفتی صاحب سے پوچھیں. مفتی صاحب, کیا آج ہی کے دن سے بیٹھنا شروع کرتے ہیں نا اعتکاف کے کل یعنی جب صبح ہوگی کل, اور صبح کی جب شام غروب آفتاب سے پہلے تک مسجد کے اندر پہنچ جانا مردوں کے لیے لازم ہو جاتا ہے. مغرب سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے, غروب آفتاب کے بعد نہیں. سنت موقدہ جو اعتکاف ہے رمضان مبارک کا, غروب آفتاب سے پہلے آپ مسجد میں پہنچ جائیں. غروب آفتاب اس وقت جب ہو رہا ہو تو آپ مسجد میں ہوں اعتکاف کے لیے, تب آپ کا اعتکاف جو سنت موقدہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ غروب آفتاب کے بعد پہنچتے ہیں تو پھر وہ سنت موقدہ اعتکاف. اور خواتین کے لیے؟ خواتین کے لیے کہ جہاں آپ نے سوال کیا تو دیکھیں, مسجد جو ہے اس میں ظرف ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ مسجد بیت کہلاتا ہے, جو جس جگہ ایک خواتین تعین کر لیتی ہیں کہ ہم یہاں نماز پڑھتی ہیں, تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس جگہ کو تعین کر لیں اپنے اعتکاف کے لیے, وہاں وہ پردے لگا لیں جس طرح کا ہے معاملہ, اور اسی جگہ جہاں وہ نماز پڑھتی اسی جگہ وہ اعتکاف کریں گی. ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے جس جگہ مغرب کی نماز پڑھ کے وہ اعتکاف میں داخل ہو جائیں تو انشاءاللہ سنت کا اعتکاف. اور بس وہی جگہ پھر ہوگی, وہیں پر ہی ان کا کھانا پینا بیٹھنا سونا سب کچھ ہے. اچھا, اس میں کتنی اقسام ہے کیونکہ آپ نے وہ ہم سب ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی زینب لاکھانی ہیں, اور بڑی اچھی نعت پڑھتی ہیں. میں نے ان کو بڑے عرصے سے, تھوڑی سی اور چھوٹی ہوتی تھی جب سے سنا ہے, تو آج بہت عرصے بعد ان کو سنیں گے. آئیے. میں تو منظر کا غلام ہوں, دمی میری نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے, سنو لوگوں, محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے, یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. شب نبی قطرے, نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن
कफन मैला नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हाँ जी, और आज वैसे हमारा सब्जेक्ट जो हम मुफ्ती साहब से जिसके बारे में सुनेंगे वो एतिकाफ है, लेकिन हमारे कुछ और सेलिब्रिटी गेस्ट भी हैं जो आज हमें ज्वाइन करेंगे और उनके दिल में भी बहुत सी बातें हैं जो आजकल हालात वाक़यात चल रहे हैं उस पर भी वो बात करना चाहते हैं। और ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि वो लोग जिनको आप एक ख़ास कैरेक्टर में या एक ख़ास जगह देखते हैं और वो आपसे वो बातें करना चाहते हैं जो मुआशरे में हो रही हैं। और बिल्कुल लोग एक कैरेक्टर को देख के शायद यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये शायद इसी यही करेंगे जी, लेकिन जब वो निकल कर आता है तो फिर हमें बहुत सी चीजों का पता चलता है। जैसे शहरी के बारे में आपको लगता होगा कि सिर्फ टारगेट करते हैं, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वो किचन में भी जाते हैं। बिल्कुल, ये बात काफी लोगों के लिए सरप्राइजिंग है और मेरे घर वालों के लिए सबसे बड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि वो शायद ये बात सोच चुके थे कि मैं सिर्फ टारगेट ही कर सकता हूँ, नहीं थोड़ा कुछ और भी कर सकता हूँ। नहीं, जब अम्मी आपकी कभी खाना बना रही होती हैं या कुछ भी, तो आप जाते हैं जाके कुछ कहते हैं अम्मी को ये ऐसे क्यों है या ये क्यों बना रही है या मेरे लिए ये कर दें, किचन में जाते हैं अम्मी के लिए? नहीं, मेरा किचन में जाना बिल्कुल नहीं होता और ये मेरा पहला इत्तेफाक है जो मैं किचन में जा रहा हूँ। कल जब मैं इनसे सवाल कर रहा था तो मुझसे बाद में अम्मी ने पूछा कि तुम इतने सवाल क्यों कर रहे थे, उनको तो नहीं लग सकता, तुम क्यों तंग कर रहे थे? मैंने कहा नहीं, वो हमारे शो का हिस्सा होता है ऐसी बात करना। अच्छा ठीक है। हाँ, शायद ये डर लग गया होगा मैं इनसे ना करने लगूं। हाँ, नहीं अम्मी हो तो भाई वो अम्मी आपको जितना जानती होंगी ना कोई नहीं जानता होगा। बिल्कुल। तो वो अम्मी को वैसे भी देख के वो पूछती हैं बहुत सी चीजें माओं के लिए। जैसे मेरे तो बच्चे छोटे हैं लेकिन फिर भी जब आप उनको बाहर देखते हैं ना तो उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी मुख्तलिफ होती है और आपके सामने मुख्तलिफ होती है। तो जो मुख्तलिफ पर्सनैलिटी आप उनकी देखते हैं तो आप उनसे अक्सर पूछते हैं कि ये चीज तुमने जो वहां की थी इसका क्या मकसद था? बहुत मुख्तलिफ होती है। घर में और बाहर की पर्सनैलिटीज में जमीन आसमान। और अम्मा अब्बा के सामने और दोस्तों में या प्रोफेशनली सब जगह अलग अलग, हर जगह हमारी पर्सनैलिटी अलग होती है। अलग होती है, बिल्कुल। तो आइए आपके किचन में चलें। बिल्कुल, मेरे किचन में चलते हैं। लज्जत रमजान में हमारे साथ हमारी शेफ राहिला मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। खैरियत से। और आज आप खुश लग रही हैं, सेटल हो गई हैं, किचन समझ आ गया है कि हाँ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी किया हुआ है काम, इतना वो नहीं होता एक्चुअली। नींदें पूरी नहीं हो रही रमजान में ना। अच्छा। थोड़ा सा बंदा तो अपसेट रहता है थोड़ा सा। हाँ। रमजान में ऐसा होता है ना, होता है। और वो मेरे ख्याल में बस थोड़ी लेजीनेस, वैसे भी अपने रूटीन से आप हट जाते हैं तो होती ही है। पेट खाली। हाँ, सबसे बड़ी बात तो क्या खाली। चले, अच्छा है जी। आज भी चिकन नजर आ रही है। आज भी आपकी फेवरेट चीज बन रही है। मेरी फेवरेट चिकन मुझे क्यों आप लोगों अच्छा, वैसे आपको क्या मीट पसंद है या चिकन पसंद है? अच्छा, मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ भी खा लेता हूँ। मेरा कोई ऐसा खास, बिल्कुल मैं जो अच्छा लगे। हाँ, लौकी के अलावा मैं खा लेता हूँ सब कुछ, लेकिन जो अच्छा लगे। हाँ, जो अच्छा लगे। ये बड़ा वैसे देखने में, खाना देखने में अच्छा होना चाहिए, खाने में अच्छा होना चाहिए। शक्ल अच्छी हो तो खाने का दिल चाहता है। मैं रिश्ता थोड़ी करना, उससे शक्ल अच्छी हो, उसका अच्छा हो, खाने में। खाने में वाकई अगर शक्ल अच्छी ना तो खाने का दिल नहीं चाहता। ये बात आपकी सही है, बिल्कुल आपका सही है। शक्ल है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, आज तो ये कुछ सॉस और हनी और सब मुझे नजर आ रहा है, तो क्या बन रहा है आज? आज हम हनी बारबेक्यू चिकन बना रहे हैं। ओहो, ठीक है, और वेनिला बनाना शेक। ओके ठीक है। तो हनी बारबेक्यू चिकन में क्या करेंगे हम जो है मैरिनेशन करेंगे मैदे के साथ। इसमें तमाम जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं इनको इसमें मिला के। मैदे में क्या क्या मिलाएंगे करके बताइए। पेपरिका पाउडर है ये, ठीक है, अदरक का पेस्ट है, ठीक है, पाउडर है ये, ठीक है, नमक है, ब्लैक पेपर है, ये हमने इसमें मिक्स करना है। ठीक है, करके हमने जो सारी चिकन है उसमें डाल देना, मिक्स कर देंगे। देन उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। अच्छा, और ये जो ये इमली है? नहीं, ये बारबेक्यू सॉस है। ये बारबेक्यू सॉस है और ये हनी है, राइट? तो ये एंड में हम इसको दोनों को मिक्स करेंगे। जो फ्राई हुई चिकन होगी हम उसमें मिक्स करके उसके हमने फिर एक सॉस सा बना। ओके, तो वो एक थोड़ा सा ग्रीजी सा चिकन बन जाएगा। ओके, थोड़ा सा हल्की सॉस। तो एंड में जो सारा मार्का है ना वो एंड में होगा, जिसमें ये आपकी बारबेक्यू सॉस होगी और हनी होगा और उसका जो फ्लेवर होगा, क्योंकि फ्राई करते वक्त तो आप मुख्तलिफ मसाले लगा लेते हैं जैसा आपका टेस्ट हो, लेकिन उसके बाद जो है वो पता चलेगा। और क्रम्स फिर आप लगा के इसमें साथ ही लगा फ्राई करने के लिए। अच्छा, तो आप हनी डाल रही हैं तो उससे मीठा टेस्ट नहीं थोड़ा सा आएगा। आप पता मलेशिया के जितने भी खाने होते हैं इसमें शक्कर जरूर होती है। नहीं, मलेशिया में नहीं, हमें तो पता नहीं कौन सी रेसिपी थी, कोई बता रहा था, किसी फेमस शेफ की थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, कि गोश्त में वो चीनी मिला रही थी। नहीं, एक्चुअली बाज़ जगह ऐसा होता है कि हमें शक्कर मिलानी पड़ती है बैलेंस करने के लिए।
اچھا ہاں جیسے حیدرآبادی مرچیں زیادہ ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اچھا اسپائسی کھاتے ہیں بالکل. بھر کے سارے ڈال دوں گی آج تو. آج آپ ساری ڈال دیجیے, باقیوں کو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا, باقی لوگوں کو ایک بڑا. سوس آپ الگ اس میں رکھیے, جس کو وہ سوس اوپر سے ڈالنی ہے وہ ڈال لے. بالکل. اور ہے نا؟ سوس میں تو خیر اتنی اسپائسی نہیں ہوتا. نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جس کو میٹھا کرنا ہو وہ سوس اوپر سے ڈال لے, اور باقی جو ہے وہ میٹھا اتنا تیز آتا نہیں ہے اس میں. اچھا چلیں آج ٹرائی کریں. کل بھی ویسے بڑا اچھا تھا اور بہت اچھے جو ہے یہ کھانے بنا رہی ہیں, لیکن اب وقت ہوا ہے قوالی کا. اچھا اس سے پہلے آج فار اے چینج ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں تو ان سے بات بھی کر لیتے ہیں. بالکل. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں نصرت؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے ہیں راجہ آزاد صاحب؟ جی بس کچھ طبیعت میں تھوڑی سی لگ رہی ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ کے میں کال. آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ جی ہلو. جی آ رہی ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہری کھڑے ہیں اور رائلہ آپ کے ساتھ ہیں, ان سب کو میرا بہت بہت سلام, مفتی صاحب کو بھی. اور وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اعتکاف کے بڑے رواں میں لوگ اپنے عبادت خاموشی سے پردہ نوش ہو کے کرتے ہیں, یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. ان سب سے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں میں جا رہے ہیں اور وہ بھی میرے لیے دعائیں صحت کریں. اور بات یہ ہے کہ میں نے امجد صاحب کے لیے کال کے لیے کی تھی بہت کوشش آپ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت فردوس میں جگہ دے. آمین. تھے وہ, اور اب مولا علی کا دن بھی آ رہا ہے جی اسپیشلی اس پہ ہم آج اتنے ساری چیزوں کو ایک ساتھ سم اپ کر رہا ہے. جی تو آج کے پروگرام کی نشریات میں یہی ہے کہ جو مفتی صاحب بیٹھے ہیں یہ بہت اچھے موضوع پہ اظہار خیال بھی کر رہے ہیں جی اور مشورے بھی دے رہے ہیں. تو اعتکاف کے بارے میں ذرا یہ پوچھنا ہے کہ جو ہمارے اعتکاف ہوتا ہے یہ جو گھروں کے اندر جو کرتے ہیں خواتین, ایک تو ماشاءاللہ فلیٹوں میں جگہ نہیں ہوتی ہے, تو کس طرح سے اعتکاف کریں اور لوگوں میں آمد و رفت بھی وہی ہوتی ہے, تو بہت چھوٹے. ٹھیک ہے, اس کا طریقہ اور سلیقہ مفتی صاحب ابھی بتائیں گے. انہوں نے کہا تھا جی راجہ آزاد صاحب یہ تمام چیزیں ہم آن ایئر ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ آپ نے کال کی اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یاب کرے. اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے چلیں گے آگے, مفتی صاحب آپ کے ان سوالات کے جوابات ضرور دیں گے. بالکل. اور راجہ صاحب کے لیے پہلے بھی ہم نے دعا کرائی تھی اور ابھی بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے. قوالی کا جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے قوالی کے سیگمنٹ کی باری ہے اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عبداللہ نیازی قوال گروپ. آج چل کے قوالی سنتے ہیں. خاطر رہے کہ اسناد کا منبع قرآن کریم کی آیت کریمہ ورفانہ اللہ کا ذکر سے ماخوذ ہے. گویا کہ تمام اشعار اس پیرائے میں کہ گویا کہ ذات خداوندی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور فرما رہے ہیں. سماعت فرمائیے. بلائے جب شب اسرا وسوء عرش اولا, بلائے جب شب اسرا وسوء عرش, بلائے جب شب اسرا وسوء عرش اولا, بشوق دید محمد خدا بھی مستر تھا, بشوق دید محمد خدا بھی مستر تھا. حضور پہنچے تو اعزاز رب نے یہ بخشا, حضور پہنچے تو اعزاز رب نے یہ بخشا. دکھا کے سامنے بے ساختہ یہ فرمایا کیا تو کہ ہے صورت و آثار میں سب سے اعلیٰ, تو کہ ہے صورت و آثار میں سب سے اعلیٰ, تو کہ ہے صورت و آثار میں سب سے اعلیٰ. کر دیا ہم نے تیرا ذکر بلند و بالا, ورفعنا لک ذکرک
قصیدے تیرے لوح محفوظ پہ لکھے ہیں قصیدے لوح محفوظ پہ لکھے ہیں قصیدے تیرے فرش سے عرش تلک عام ہے چرچے تیرے فرش سے عرش تلک عام ہے چرچے تیرے ورد مخلوق ہے ہر دور میں قصے تیرے ورد مخلوق ہے ہر دور میں قصے تیرے آسماں والے بھی ہیں چاہنے والے تیرے آسماں والے بھی ہیں چاہنے والے تیرے خوش ہے قدسی بھی تیرے نام کی جب کر مالا خوش ہے قدسی بھی تیرے نام کی جب کر مالا تیرے نام کی جب کر مالا کر دیا ہم نے تیرا شکر بلند و بالا ورفعنا لك ذکرک یا حبیبی یا محمد ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک یا حبیبی یا محمد یا حبیبی یا محمد ورفعنا لك ذکرک یا حبیبی یا محمد ورفعنا لك ذکرک یا حبیبی یا محمد یا حبیبی یا محمد ورفعنا لك ذکرک یا حبیبی اس بند میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب سرکار نے نماز میں یہ خواہش ظاہر کی کہ ہمارا قبلہ جو ہے بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ ہو جائے یہ اس طرف حوالہ ہے اللہ فرما رہا ہے نبی کریم سے سوئے افلاک تیرا دیکھنا ہم نے دیکھا سوئے افلاک تیرا دیکھنا ہم نے دیکھا مدعا تیرا کہ کعبہ ہو تمہارا قبلہ مدعا تیرا کہ کعبہ ہو تمہارا قبلہ ہم نے کر ڈالا اسی آن جو تم نے چاہا ہم نے کر ڈالا اسی آن جو تم نے چاہا سوئے اقصا تھے جو رخ مڑ گئے سوئے کعبہ سوئے اقصا تھے جو رخ مڑ گئے سوئے کعبہ تو بتا تیری کسی بات کو اب تک ٹالا تو بتا تیری کسی بات کو اب تک ٹالا تو بتا تیری کسی بات کو اب تک ٹالا ہم نے تیرا ذکر بلند و بالا ورفعنا لك ذکرک یا حبیبی یا محمد ورفعنا لك ذکرک چار مشہور انبیاء کرام کی طرف اللہ پاک فرماتا ہے شکم ماہی میں مجھے ڈھونڈ رہا تھا کوئی حضرت یونس علیہ السلام شکم کہتے ہیں ماہی مچھلی پیٹ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا عطا فرمائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین شکم ماہی میں مجھے ڈھونڈ رہا تھا کوئی آگ میں میرے لیے کود گیا تھا کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام میری خاطر سر بازار بکا تھا کوئی حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک تجلی سے سر تور گرا تھا کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام لیکن اے محمد تم اگر عرش پہ آ کر مجھے ملنے والا عرش پہ آ کر مجھے ملنے والا تم اگر عرش پہ آ کر مجھے ملنے والا کر دیا ہم نے تیرا ذکر بلند و بالا ورفعنا لك ذکرک یا حبیبی یا محمد ورفعنا لك ذکرک یا حبیبی یا محمد ورفعنا لك محمد یا حبیبی یا محمد ماشاءاللہ اور پورے جو
قصے تھے یا جس طرح سے انہوں نے روایت قرآن کو حدیث جوڑا، کی روشنی میں ہاں اچھا پڑھا۔ اس کی روشنی میں انہوں نے کیا، لیکن یہ کافی سینسٹیو معاملہ بھی ہو جاتا ہے، بالکل۔ لیکن جس نیت سے انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے۔ اعتکاف کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، شہری آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا پہلے مفتی صاحب اس پر بیان فرمائیں اس کے مختلف اقسام پر؟ اور پہلے اگر مفتی صاحب اقسام بتا دیں، اس کے بعد جو کوسچنز ہیں اس پہ ہم بات کر لیں گے۔ اجازت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ولا تباشرہن، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتم عاقفون فی المسجد، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم حالت اعتکاف میں ہو مسجد میں تو تم اپنی عورتوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قرآن اس میں اعتکاف کا حکم دے رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ مسجد میں اعتکاف کرنا قرآن سے ثابت۔ اب اعتکاف ہے کہ اس کے فضائل کیا ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بحیقی شریف کی یہ حدیث ہے، آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو رمضان مبارک کے اندر آخری عشرے میں 10 روز کے لیے اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے مسجد کے اندر، تو جب وہ اٹھتا ہے عبادت و ریاضت سے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو معلوم کیا چلا، آپ ابھی کعبے کی کہتے ہیں آپ نے زیارت نہیں کی، آپ نے ابھی صفا مروہ کے چکر نہیں لگائے، ایک مرتبہ بھی نہیں، بلکہ آپ اعتکاف اللہ کے گھر میں یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو ثواب کعبۃ اللہ کا مل رہا ہے، آپ کو ثواب مدینہ منورہ کا مل رہا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ، یعنی 2 حج کا بھی ثواب مل رہا ہے اور 2 عمرے کا، وہ بھی مقبول۔ ہاں جو قبول ہوا ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہوا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم نے حج کر لیا، پتہ نہیں ہمارا قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہمارا عمرہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اسے یہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ وہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے جب وہ واپس پلٹتا ہے اپنے گھر کی جانب تو اللہ اسے یہ مقام دیتا ہے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہوتے ہیں۔ یہ فضائل۔ اچھا، اس کے فضائل کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی ایسی جگہوں پر باتیں ہوں گی جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو مقبول عمرے اور حج کا ثواب ملے۔ اس ٹاپک کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں، کچھ اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رمضان ہمارا ایمان میں ہم واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ رمضان ہمارا صلی علی نبی، یہ نام صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں، عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں، میرے جیسے لاکھوں ہی محمد، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں۔ کون سا میں ساجد ہوں، کون سا میں زاہد ہوں، کون سا میں ساجد ہوں، کون سا میں زاہد ہوں، بس آپ کا حوالہ ہے محمد، آپ کا حوالہ ہے
ہم آپ کے حوالے ہیں، آپ کا حوالہ ہے، ہم آپ کے حوالے ہیں، تیری نوکری آقا اصل بادشاہی ہے، تیری نوکری آقا اصل بادشاہی ہے، ان کو کیا خبر ہوگی محمد، ان کو کیا خبر ہوگی، جن کے دل پہ تالے ہیں، ان کو کیا خبر ہوگی، جن کے دل پہ تالے ہیں، تپتی ریت پر دیکھو بلال نے پڑھا کلمہ آپ کے غلاموں کے، رنگ ہی نرالے ہیں، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ رمضان ہمارا ایمان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب ہمیں دو اور پریٹی لیڈیز جو مختلف کیریکٹرز میں آپ کو ٹیلی ویژن پر نظر آتی ہیں، وہ ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے، جن میں ایک ہمارے ساتھ بالکل برابر میں بیٹھی ہیں، ہرا شیخ صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور بڑی بھائی آج کل کی خبروں پہ انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کو بتائیں گی کہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں، تو اس کا موقع ہم آپ کو تھوڑی دیر میں دیں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کائنات چوہان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ۔ کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزے؟ بہت اچھے گزر رہے ہیں، اور بہت ٹف بھی کہہ لیں، کیونکہ گرمی تو ہے۔ گرمی اب ہو گئی ہے ویسے، 2-3 دن سے شروع زیادہ میں محسوس اچھا ہو تھا، رہی ہے۔ لیکن ابھی 2-3 دن سے تو بہت گرمی ہے، تو کچھ نہیں بس پیاس بہت لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بھی اچھے سے گزار دیتا ہے، گزار دیتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین۔ جی، اور اتنی ساری چیزیں کرنے کے لیے ویسے بھی میرے خیال میں اب جیسے جیسے عید کے دن آتے جاتے ہیں تو اتنا کچھ آپ کے لیے اور ہوتا ہے کہ آپ اس میں لگ جاتے ہیں، اور کہیں کہیں بھول بھی جاتے ہیں کہ جی روزہ تھا، مطلب بھول اس سینس میں جاتے ہیں کہ بزی ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں رہتی اس کی۔ ہاں جی، تو ہم بات کر رہے تھے اس وقت اعتکاف کی، اور مفتی صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجئے، پھر ہم ان کے ساتھ ایک اور سبجیکٹ ڈسکس کریں گے۔ یہ میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ بہت اپنی سیکیورٹی کو لے کر جو ہے وہ کنسرنڈ ہیں، تو آج اس پہ کچھ بات کریں گے۔ شہری کوشچنز اگر مفتی صاحب آپ زیادہ ہیں تو کر لیں۔ آپ پہلے کر لیں آپ، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک چیز ہم دیکھتے ہیں اعتکاف میں کہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ موبائل فونز پہ اور فیس بک پر اپنے اسٹیٹس ڈال رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہاں یہ بالکل ہوتا ہے کہ موبائل فون سے رابطے میں ہوتے ہیں اور فیس بک پہ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، مسجد میں بھی بیٹھے ہیں تو اعتکاف میں ڈال رہے ہیں، تو اس کا تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے گا۔ بالکل میں بتاتا ہوں۔ اچھا میں پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دوں، پھر آپ کی بات کریں۔ دیکھیں اعتکاف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا، اور لغوی معنی یہی ہوتا ہے کہ کسی جگہ ٹھہرا جائے، اور شریعت کے اندر مسجد میں یا جس احاطے میں خاتون بیٹھی ہیں اور مسجد میں جو مرد بیٹھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگ جانا اور مکمل یکسوئی کے ساتھ خلوت نشینی جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر جانا، جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک محلہ، اس میں سے اگر ایک فرد بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا، یہ لازمی بات یاد رکھیے گا، تو سارے محلے کا اعتکاف کی سنت موقعہ علی الکفایہ ہے، تو اس میں سب کا حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر محلے میں سے کوئی ایک بھی نہیں بیٹھا تو سب گناہگار ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ جی یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ بات بڑی اہم سے سمجھایا سب گناہگار ہو جائیں گے۔ اگر محلے کے اندر میں سے کوئی ایک بھی شخص بیٹھ گیا تو سب کو ثواب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر محلے میں سے کوئی ایک بھی نہیں بیٹھا تو سب گناہگار۔ تو محلہ کتنے گھروں میں آتا ہے؟ محلے سے مراد جیسے گاؤں کا آپ نے دیکھا ہوگا، ویسے تو شہر بھی کنبہ جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں کے اندر جامع مسجد ہے، جو قریب قریب کے لوگ ہیں وہ وہاں بیٹھ جائیں، تو
مراد یہ جیسے گاؤں ہے، دیہات ہے، اب تو علاقے بڑھ گئے، جیسے آپ شہر میں آ جائیں تو علاقے، جی، مسجدوں میں سلیانی لوگ ٹاؤن بیٹھتے ہے، اب لائنز ایریا، مختلف علاقے، ان میں سے کسی بھی ایک علاقے کے اندر جو اگر 500 گھر ہیں تو 500 میں سے ایک بھی بیٹھ جائے. بالکل بالکل، یہ اس کو آپ مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ کوئی ایک بھی بیٹھ جاتا سب کو ثواب ہے، لیکن اگر کوئی ایک نہیں بیٹھے گا تو ظاہر سی بات تو سب گناہگار ہوگی. یہ تو بات سمجھنا گئی آپ کی. اب اعتکاف کی کیٹیگریز ہیں. ہاں، وہ کیٹیگریز بھی، اور پھر یہ 10 دن کی تو ابھی ہم نے بات کی، میں نے سنا ہے کچھ لوگ 2 دن، میں یہی سمجھا رہا ہوں. دیکھیں اعتکاف کی کیٹیگری ایک ہوتا ہے اعتکاف واجب. واجب اعتکاف کیا ہے؟ جیسے شہری بھائی نے کوئی نظر مان لی کسی بھی حوالے سے، تو وہ نظر جو ہے اگر آپ کی مسکراہٹ سے جو مجھے سمجھ آیا سحری کے دسترخوان پہ وہ نظر اگر مکمل ہو جاتی ہے تو پھر آپ یہ کہیں کہ میں فلاں مہینے میں یا ایک مہینے میں پورا ہوا، تو وہ اعتکاف واجب ہے کہ وہ لازمی کرنا ہے. اچھا، اسی طرح سنت موقعہ، اس کے دن بھی مانے جاتے ہیں کہ میں اتنے دن، ایک مہینہ یا 10 دن، جتنے دن بھی وہ مانگ لیں. اچھا، وہ اعتکاف کیا کہلاتا ہے؟ نظر کا وہ واجب اعتکاف ہے. اس کے لیے بھی کیا شرط ہے یہی بتاتا ہوں. اور سنت موقعہ رمضان کے اندر اللہ کے رسول اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں 10 روزہ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. یہ سنت موقعہ ہے. نفلی اعتکاف کیا ہے؟ آپ جب بھی مسجد چلے جائیں اور نویت سنت اعتکاف پڑھ لیں تو یہ آپ کا مسجد میں اعتکاف ہو جائے گا. لیکن ان دو اعتکاف میں اور نفلی اعتکاف میں فرق کیا ہے؟ واجب اعتکاف میں اور سنت موقعہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے. اگر روزہ نہیں ہوگا تو آپ کا اعتکاف بھی نہیں ہوگا. اگر روزہ آپ توڑ دیں گے تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. لیکن نفلی اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر آپ نفلی اعتکاف کرتے ہیں تو اس میں آپ روزہ نہیں بھی رکھیں گے تو آپ کا اعتکاف یہ کہ نفلی اعتکاف ہے. لیکن سنت موقعہ کے اندر اور واجب کے اندر دونوں میں لازم ملزوم ہے کہ آپ کو روزہ بھی رکھنا. اب آباد ٹھیک ہے، کالر ہیں، اس کے بعد آپ اسے کنٹینیو کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابو مہر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال ہے مفتی صاحب سے عرض ہے کہ یہ جو اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں، ہمارے بھائی دوست ہوتے ہیں وہ پھر مسجد سے باہر جاتے ہیں یا ویسے ادھر ادھر کام کے پیچھے، یہ اعتکاف میں منع ہے یا جائز ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، ہم پہلے سوال کا جواب دے دوں. جی دیکھیں شرعی طور پر 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت طبیعیہ، ایک حالت شرعیہ اور حالت ضروریہ. شریعت نے 2 چیز کو جائز قرار دیا. حالت طبیعیہ یہ کہ انسان واش روم جانا ہو یا اسے وضو کرنے جانا ہو یا غسل واجب ہو جائے، اس صورت میں وہ مسجد سے باہر جا کر وضو بھی کر سکتا ہے اور غسل بھی کر سکتا ہے. یہ ہو گئی حالت شرعیہ. حالت طبیعیہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہ تو حالت شرعیہ ہو گئی. حالت طبیعیہ کیا ہے کہ جس مثال کے طور پہ اس کو ایسی حاجت ہوئی کہ اسے جانا پڑ گیا، یعنی کہ وضو کے لیے جانا پڑ گیا. لیکن حالت ضروریہ کیا ہے؟ کھانے پینے کے لیے، بازار گھومنے کے لیے. اس میں شریعت نے منع فرمایا، یہ یاد رکھیے گا. اس میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اچھا مفتی صاحب، اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی اموات ہو جائے اور اس کی طبیعت کچھ ایسی بگڑ جائے تو پھر تو آپ چلے جائیں لیکن اعتکاف فاسد ہو جائے گا. نہیں، فاسد ہو جانے کا اس کو اس طرح گناہ تو نہیں، گناہ نہیں. انہوں نے اس کی قضا رکھی کہ ایک اعتکاف جس دن ان کا اعتکاف ٹوٹا ہے نا، اس یار وہ جو ظاہر سی بات ہے اس ایک روز یعنی کہ اعتکاف کی وہ قضا کر لیں گے، یعنی کہ ایک اعتکاف کر لیں گے، باقی ان کو ثواب مل جائے گا. اسی کوئی مطلب. اچھا ایک بات سمجھ نہیں آئی، ایک اعتکاف کر لیں مثلا یہ کہ ایک دن جو انہوں نے قابو چلے گئے، اچھا ایک دن وہ اعتکاف کر لیں، ہاں اس دن کا جو اب وہ جو اعتکاف ہے اس دن کا وہ اعتکاف بعد میں قضا مکمل کر لیں. تو ایک سوال میرا، ہاں جی ایک سوال میرا یہ ہے کہ ہم لوگوں کا کافی بزی شیڈیول ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ٹائم کا ایک شوٹس چل رہی ہوتی ہیں، شوز چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کو اگر ٹائم ملتا ہے تو یہ ہے کہ نفلی اعتکاف 3 دن پہلے ہی کرنا ہے، تو کیا وہ 1 دن پہلے نہیں ہو سکتا یا وہ 2 دن پہلے نہیں ہو سکتا؟ آپ 10 منٹ پہلے کر لیں. اچھا میری بات سنیں، نفلی اعتکاف کیا ہے؟ نفلی کیا یعنی کہ نفل سے مراد کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر آپ عبادت کر رہے ہیں، اور نفل عبادت کا کوئی ٹائم سوائے ان وقتوں میں جس میں کہ سجدہ کرنا منع ہوتا ہے. تو آپ 10 منٹ پہلے بھی کر سکتے ہیں، 2 دن پہلے ہی کر سکتے ہیں اور شروع میں بھی کر سکتے ہیں. نفلی اعتکاف میں کوئی ممانعت نہیں، چاہے 2 دن کریں، چاہے 1 دن کریں، چاہے آدھا دن کریں، چاہے آدھا گھنٹہ کریں. تو نفلی اعتکاف میں ممانعت نہیں ہے. لیکن اس اعتکاف میں جس میں سنت موقعہ 10 دن سے قبل، اس میں بھی یہ کہ غروب آفتاب جب ہو تب آپ مسجد میں ہوں، غروب آفتاب کے بعد آئے تو پھر آپ کی سنت موقعہ. اور یہ نہیں ہے کہ سنت موقعہ والا اعتکاف اگر کوئی نہیں کر رہا 500 لوگوں میں، 500 گھرانوں میں، اور کوئی نفلی کر لیتا ہے تو تب سب نہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا نا، وہ وہی ہوگا. وہی. اچھا ان کا ایک سوال تھا
फोन पे जो बात करते हैं और फेसबुक और इस तरह की चीजें। देखें, बात करना जो है ना, लफ्ज़ बात करना ममानियत में, लेकिन अगर कोई जरूरी अहम बात है जो यानी कि जिसके बगैर कोई चाराकार नहीं है, तो उसमें शरीयत ने जायज करार दिया कि आप मोबाइल पे बात कर सकते हैं, लेकिन असल में आप उसमें पूछना इस पे बात कर मैं भी समझा रहा हूँ खैरियत से मुराद कि अगर उसमें भी सूरत ऐसी है कि उस घर में कोई रखवाला या कोई ऐसे मामला ऐसे हैं कि आप समझ सकते हैं कि मेरा बात करना जरूरी है, तब आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप बिला फजूल फोन में लगे हुए। दूसरी बात, ये फेसबुक पे लगे। असल आपका एतकाफ के मैंने मायने आपको क्या बताएं? एतकाफ के मायने ये कि खलवत निशीनी और अल्लाह की रजा के लिए ठहरना है, वहाँ आप इबादत करना है। अच्छा, खवातीन के लिए कुछ सवाल आते हैं, लेकिन एक कॉलर भी है हमारे साथ, लाहौर से अम्मार साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है, कल मैं प्रोग्राम देख रहा था ज़कात के टॉपिक से रिलेटेड है। हाँ जी। इन्होंने बताया था कि जी प्रॉपर्टी के ऊपर ज़कात नहीं है, प्रॉपर्टी के रेंट के ऊपर ज़कात है। तो मेरा क्वेश्चन है कि देखें आजकल तो ज्यादातर लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट पे भी होती है, और वो प्लॉट की सूरत में भी होती है और वो घरों की सूरत में भी होती है। तो इस तरह तो लोग अमीर से अमीर तर होते जाएंगे और ज़कात उसके ऊपर कोई नहीं बन रही है। तो मेरा थोड़ा सा मतलब कॉन्फ्लिक्ट इसको मुफ्ती साहब ऑन एयर क्लियर कर देंगे, लेकिन उन्होंने एक जुमला कहा था जो सारी डिस्कशन का लुब्बे लुबाब था कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपकी सेविंग होती है ना, उस पे ज़कात होती है। लेकिन मुफ्ती साहब इसे क्लियर कर देंगे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, इसके बाद ये क्लैरिफिकेशन। थोड़ा सा सवाल को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी। जी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी मुफ्ती साहब, बात यह है कि देखें एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी आपके इस्तेमाल में हो, अगर है तो फिर ठीक है, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। तो एक इन्वेस्टमेंट है, लोगों ने जमीनें लेके रखी हुई हैं, फ्लैट लेके रखे हुए हैं, घर लेके रखे हुए हैं, तो वो इस्तेमाल में तो नहीं है। अच्छा, अब आप बात सुन लीजिए, अगर सुन लीजिए ऑन एयर ही सुन लीजिए, बढ़ जाएगा तो मुझे उसके ऊपर फायदा होगा, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर ज़कात। अब मैं आपकी बात बता दूं, देखिए अगर अब ब्रेक का टाइम हो गया है। वैसे मुफ्ती साहब हम आके ही इनको बताते हैं, मेरे ख्याल में इन्होंने वो पार्ट मिस किया था कल, तो हम आके इनको ये भी बात बता देते हैं, और एतिकाफ के हवाले से जो हमारे सवाल आते हैं उन्हें भी हम कंटिन्यू करेंगे रमजान हमारा ईमान में, इस ब्रेक के बाद। जो आया है रमजान हमारा रमज़ान हमारा ईमान में हमारे बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है, लेकिन उससे पहले वसीम साहब हैदराबाद से शहर शहर रमज़ान में, आइए देखते हैं कि इस वक्त सहरी की सूरत हाल हैदराबाद की कैसी है। जी बिल्कुल, यूँ तो हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात में सहर और इफ्तार के वक्त मुखय्यर हजरात की जानिब से रोज़ादारों के लिए सहरी और इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। ताहम लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 5 में रमज़ानुल मुबारक के दौरान एक खुसूसी कैंप लगाया जाता है, जहां पर गुज़िश्ता 10 साल से सफ़ेद पोशों को 10 रुपये में न सिर्फ पेट भरकर खाना खिलाया जाता है, बल्कि पार्सल का भी इंतज़ाम है, और बेशुमार लोग यहां से अपने घरों को पार्सल भी लेकर जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस कैंप के मुंतज़िम मौजूद हैं, उनसे मालूम करेंगे कि इस कैंप के लगाने का ख्याल उन्हें कैसे आया और ये सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ। जी, ये कैंप जो है ये मुखय्यर हज़रात की जनाब से लगाया गया है, और ये सिर्फ माह रमज़ान में लगाया जाता है, और इसमें मुस्तकीन के लिए मुफ्त है, और दूसरे जो साहिब हैसियत हैं सफ़ेद पोश, वो 10 रुपये में रोटी सालन यहाँ से देते हैं, और इस तरह लोगों की ज़रूरत पूरी होती है। क्योंकि बेरोज़गारी बहुत है, इसलिए इस बेरोज़गारी को देखते हुए ये यहाँ पे चंद रफ़क़ा हैं जिन्होंने इस बात का एहतमाम किया है। जी बिल्कुल, जो मुंतज़िम थे उनसे गुफ्तगू आपने सुनी। हम मालूम करते हैं यहाँ पर जो सहरी के लिए एक साहब आए हुए हैं कि वो यहाँ पर आकर किस तरह से सहरी करते हैं, किस तरह से एहतमाम होता है यहाँ पे। जी बताइए। हम सहरी यहाँ पे करने आते हैं, अगर हम ये सहरी हम बाहर भी कर सकते हैं तो हमें 100 रुपये का हमारा बिल बनता है। यहाँ पे हमें सहरी फ्री भी हो जाती है, चाय भी मिलती है, हमें 10 रुपये में हमें खाना भी मिल जाता है, चाय फ्री मिल जाती है। शुक्र है अल्लाह का, मेहरबानी है जो 10 साल से हम देख रहे हैं, बड़ी सहूलत है हम गरीबों के लिए। जी बिल्कुल, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी है, उनका यही कहना है कि अगर आम होटलों पर सहरी की जाए तो कम से कम 100 रुपये में का खर्च होता है, जबकि इस कैंप पर जो मेहनत कश और मजदूर पेशा लोग हैं वो आकर सिर्फ 10 रुपये में न सिर्फ सहरी करते हैं बल्कि इफ्तार के बाद रात का खाना भी खाते हैं। जी
بہت شکریہ وسیم آپ کا. اور یہ بڑا ہی بہترین آئیڈیا ہے کہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور اسے لگے کہ میں نے پیسے دیے اس کھانے کے اور اس کے لیے آسان بھی ہو. بہت زیادہ بہت ہی انسپائرنگ آئیڈیا ہے. حیدرآباد میں نظر آیا ہے. حیدرآباد میں. جی مفتی صاحب آپ جی بھائی نے سوال کیا عمار صاحب نے مکمل وہ سن نہیں پائے, میں پھر دوبارہ ان کو واضح کر دیتا ہوں. دیکھیں ایسا مکان یا ایسا پلاٹ جس کی نیت آپ کی یہ ہو کہ میں اس میں رہائش اختیار کروں گا یا رہائشات کرتا ہوں یا کروں گا, تو اس پلاٹ پر بھائی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ایسا پلاٹ یا ایسا مکان جس کو آپ کاروبار کی نیت سے لیں گے تو اس پر زکوٰۃ ہے. اور ایک اور بات, اگر آپ کے اپنے نام ہے وہ پلاٹ اور آپ کی کاروبار کی نیت ہے تو اس کاروبار کی نیت پر سے اس پلاٹ پر یا اس مکان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے رہائش کا ارادہ کیا یا نیت کی ہے تو جب تک نیت ہے, چاہے 2 سال ہو, چاہے 4 سال ہو, 5 سال ہو, تب تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. یہ پھر واضح کر دیتا ہوں میں آپ کو بات. لیکن پھر آپ یہ بات یاد رکھیے گا, پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو آپ کاروبار کر رہے ہیں وہ پورا اس میں انویسٹمنٹ جو آپ لگا رہے ہیں اس کی سیونگ اتنی ہونی چاہیے کہ جو پلاٹ اس کی قیمت جو میں نے آپ کو بتایا کہ 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی اس کے مطابق اس سے پورا سال گزرتا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا جو حاجت اصلیہ کے لیے استعمال یعنی اپنی ضروریات کے لیے استعمال ہو رہی ہو یا آپ نے رکھی ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں کاروبار کے لیے آپ کوئی بھی چاہے پلاٹ آپ 10 لیں گے تو 10 کاروبار کے لیے لیں گے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب مکمل ہو گیا ہوگا. جی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اعتکاف میں ہم مختلف باتیں کر رہے تھے, کوئی سوال رہتا تو نہیں ہے شریعہ؟ ایک لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے مفتی صاحب کہ جیسا آپ نے بتایا تھا کہ آپ واش روم جانے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں, تو اس دوران میں نے سنا ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتے کسی سے. اس میں یہ ہاں بالکل صحیح, اچھا سوال کیا آپ نے. یاد رکھیے وضو خانے جب جائے وضو کرنے کے لیے یا واش روم آپ جا رہے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سلام بھی کہے تو آپ اس سلام کا جواب نہیں دیں. اچھا, کیونکہ اگر آپ سلام کا جواب دیں گے تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا, یعنی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. میرے دوست بیٹھے اب اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں یار چہرے پہ کپڑا کیوں ڈال لیتے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ معتکف اتنے دکھاوے کر رہے ہیں کہ چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں. تو فقہ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ اعتکاف میں یا معتکف ہے, اس وجہ تاکہ وہ کلام نہ کر سکے. صحیح. اچھا مفتی صاحب خواتین کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں بتا دیجئے. ہمارے راجہ آزاد صاحب نے بھی کہا تھا کچھ مساجد میں بھی اس کا اہتمام ہونے لگا ہے, پھر گھروں میں اہتمام جو ہے جیسے انہوں نے کہا کہ جی چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہیں کس طرح سے کریں. پھر وہ خواتین دیکھیں خاتون جو ہے خاتون خانہ اس کے تو بچے بھی ہیں, اس کے تو وہ میڈ بھی آتی ہے, اس کے باقی چیزیں بھی ہیں, تو کوئی نہ کوئی آ کے اس سے کوئی نہ کوئی سوال کر ہی لے گا یا کوئی نہ کوئی آ کے کوئی نہ کوئی بچہ آ جائے گا کہ میرا یہ مسئلہ ہے. ایک اور بات, اچھا بہن آپ نے خواتین کے حوالے سے پوچھا, پہلے اس کا جواب دے دوں. مسجد میں خواتین کا اعتکاف کرنا مکروہ ہے. مکروہ ہے. یہ پھر آپ اگر علیحدہ جگہ بنی میں بتا رہا ہوں اس صورتحال میں کہ اگر ایسی جگہ بنی ہو کہ جہاں خواتین ہی خواتین ہو, ایسی جگہ یا ایسی پلیس تو ٹھیک ہے, لیکن مسجد میں خاص طور پہ اعتکاف کرنا وہ مکروہ ہے. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جن میں بڑا مقام ہے جیسے کعبۃ اللہ, جیسے مسجد نبوی. مسجد نبوی میں تو بہت پراپر انتظام, وہی انتظام میں نے کہا نا کہ ایسا انتظام ہو, ایسا احاطہ ہو, ایسی معاملات ہو کہ جس میں غیر شرعی معاملات نہ ہو, تو پھر تو سمجھ میں آتے. لیکن ایسے معاملات جہاں انتشار کا یا معاملات بگڑنے کا خدشہ ہو تو اس لیے فقہ نے فرمایا کہ مسجد میں اعتکاف کرنا عورتوں کا مکروہ ہے. ان کے لیے بہتر ہے. ازواج مطہرات جو تھیں ان کے لیے ان سے بڑھ کر تو ہمارے لیے کوئی نہیں, وہ اعتکاف کرتی تو اپنے حجرے میں کرتی تھی, ہاں کہ مسجد نبوی میں. تو اب تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا. تو دوسری بات آپ نے جو سوال کیا نا کہ بچوں کا آنا, بچے آ جائیں تو اس کا پورا پراپر بتا دیجیے. تو ہسبینڈ سے بھی بات کرنی ہے تو بچوں سے بھی بات. میں بتا رہا ہوں, دیکھیں بچوں کا آنے جانے سے کوئی ممانعت نہیں. شوہر سے بھی وہ ضرورت یا اہم بات کرنا ہو تو بات کر سکتی ہیں, کوئی ممانعت نہیں. غیر محرم سے بات کرنا یا غیر ضروری بات کرنا دونوں بہتر نہیں, دونوں جائز نہیں. لیکن بچے آ جائیں اور میڈ آ جائے کوئی ایسی معاملہ پیش کرنا ہے تو آپ اعتکاف کے اندر رہ کر ان سے کلام کریں. مفتی صاحب جو خواتین گھر میں اعتکاف کر رہی ہوتی ہیں, فلیٹ میں رہ رہی ہوتی ہیں, ان کے گھر میں ٹی وی چلے گا, اس سے ان کے اعتکاف میں کتنا اثر پڑے گا؟ یہ ایک روحانی مسئلہ ہے جو آپ نے بیان کیا نا, جو اثر پڑنا. اعتکاف میں تو اثر یہ بھی پڑ سکتا ہے کہ آپ لفظ بات کریں گے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا اعتکاف تو ایسا ہونا چاہیے کہ تم کوئی ایسی لفظ بھی بات نہ کرو, کیونکہ اگر لفظ بات کرو گے تو وہ بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ صوفیہ کے نزدیک یہ کہ آپ مکمل طور پر, جیسے آپ کو ایک میں ہسٹری بتاؤں کہ پہلے تھا معاملہ رہبانیت کا نام سنا ہوگا آپ نے, یعنی کہ پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں وہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے, صوفیہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے, رہبانی جسے کہتے ہیں. لیکن اسلام رہبانیت کا قائل نہیں ہے.
اسلام کہتا ہے بھائی تم دنیا میں بھی رہو, دین بھی کا بھی یعنی ہاتھ باقار دل بایار, یعنی دل جو ہے نا اللہ کی یاد کی طرف ہو, آپ کا ہاتھ کام کی طرف ہو. تو یہ اسلام کا طریقہ ہے. لیکن اسلام نے جو 10 دن دیے نا, یہ بھی بتایا کہ دیکھو خلوت نشینی یا اللہ کی طرف راغب ہونا ہو تو یہ اس سے مراد یہ کہ آپ بالکل دنیا سے جدا ہو جائیں. اب رہی بات شیری بھائی آپ کی کہ ٹی وی کے آواز آنا یا تو آپ ان کی پابندی ان کو کروائیں کہ بھائی دیکھو میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں, لیکن گھر کا اپنا ماحول ہوتا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں کر رہا, ہاں نہیں کر رہا. اب ایک خاتون عبادت کرنا چاہ رہی ہے اور اس کا شوہر ٹی وی دیکھنا چاہ رہا ہے, گانے سننا چاہ رہا ہے, تو وہ گانوں کی آواز تو اس کے کان میں جائے گی اور فلیٹ چھوٹا ہے. جہاں تک آپ ممکن ہے نا کہ آپ انہیں سمجھائیں, لیکن آپ اپنی عبادت کرتے ہیں, کیونکہ عبادت کرنا اور عبادت کو قبول کرنا, عبادت کرنا آپ کا کام ہے, قبول کرنا رب کا کام ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا. لیکن کوشش یہی ہو کہ جو اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں, خاتون اگر شادی شدہ ہیں, غیر شادی شدہ خاتون اپنے والدین سے اجازت لے کے بیٹھیں, شادی شدہ خاتون اپنے شوہر سے اجازت لے کر بیٹھیں. اور اگر جب شوہر نے اجازت دے دی تو اب اعتکاف میں خاتون بیٹھ گئی اور پھر شوہر منع کرتا ہے تو پھر شوہر گناہگار ہوگا, خاتون گناہگار نہیں. اچھا ایک سوال اور ہے, اس کے بعد شیف جو ہیں ہماری راہیلہ, انہوں نے بھی کچھ سوالات پوچھنے ہیں. ایک تو آپ نے یہ جو اعتکاف واجب کی بات کی تھی جس میں آپ کچھ سوچ کے ہاں نظر مان لیتے ہیں کہ جی میرا یہ کام ہو جائے یا ایسے ہو جائے. شریف بھائی آیا تھے خام کے لیے یاد. اچھا, اس میں اگر وہ کام آپ کا رمضان المبارک آ گئے یا کوئی ایسا مہینہ آ گیا اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو اعتکاف کرنا چاہیے لیکن کام آپ کا ابھی تک ہوا نہیں ہے, تو آپ اسے ڈیلے کریں. دوبارہ سوال کیجئے گا. آپ نے اعتکاف کی نیت کی کہ چلیں جی, جیسے آپ نے شہری کا ہی سوچ کے, انہوں نے کچھ نیت کی ابھی دل میں اور سوچا کہ اگر وہ اگلے سال تک پوری ہو گئی تو رمضان میں اعتکاف میں بیٹھوں گا, لیکن اگلے سال تک اگر وہ چیز نہیں پوری ہوئی تو کیا یہ جب تک وہ پوری نہیں ہو جائے گی اس وقت ڈیلے کر سکتے ہیں؟ اچھا ڈیلے کریں گے, کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ کہ اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں اگلے سال لازمی رکھوں گا تو آپ ٹھیک ہے, آپ اس کو رکھ لیں. افضل یہ ہے کہ لیکن اگر آپ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دعا کی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں رکھوں گا, لیکن اگر آپ نے کہا نہیں میں لازمی رکھوں گا چاہے میرا کام ہو یا نہ ہو, تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کو اعتکاف کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ نے یہ نیت کی کہ میرا کام ہونے کے بعد یہ عمل کروں گا تو پھر تو ٹھیک ہے. یہ کوئی گناہ کی تو بات نہیں ہے نا کہ مطلب آپ نے ایک شرط رکھ دی اللہ کے سامنے کہ میں یہ دعا تو کروں گا. اللہ تعالیٰ ہوگی کہ اگر آپ نے یہ نیت کی کہ میرا کام ہو یا نہ ہو, تو یہ منت جسے کہتے ہیں آپ یہ کہہ لیں نظر کہتے ہیں, اس صورت میں تو واجب ہے کہ آپ کو پھر سال رکھنا ہوگا, کیونکہ آپ نے یہ نیت کی میرا کام ہوا نا لیکن میں فلاں سال کے فلاں مہینے کے اندر روزے رکھوں گا. لیکن اگر آپ نے یہ نیت کی کہ نہیں میرا کام فلاں جب ہوگا تب میں کروں گا, تو اس صورت میں یہ کہ 10 سال بعد ہو, 1 سال بعد. میں وہی پوچھ رہی ہوں کہ یہ تو نیت آپ نے کر لی نا کہ چلیں جب میرا کام ہوگا, تو یہ آپ ایک شرط نہیں رکھ رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اللہ کے سامنے آپ نظر رکھ رہے ہیں, اور نظر ماننا اسلام میں جائز ہے. ٹھیک ہے جی. راہیلہ کیا سوال ہے آپ کا؟ جیسے جینٹس جا کے مسجد میں بیٹھتے ہیں اور اس دوران خدا نہ کرے اللہ نہ کرے ان کے گھر میں کوئی دیت وغیرہ ہو جاتی ہے, اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ ہم نے بات کی تھی لیکن دوبارہ ریپیٹ کر دی. صورت میں یہ ہے کہ بہن اعتکاف فاسد ہو جائے گا. یہ حاجت اصلیہ میں یعنی کہ ضرورت اصلیہ میں سے کہ انسان کی وہ اس میں یہ ہے کہ صرف ایک کی وہ قضا کرے گا, باقی اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. اچھا ایک اور بات جو خواتین کے حوالے سے میں بڑا اہم سمجھتا ہوں اور کرنا بھی ضروری ہے کہ خاتون جب اعتکاف میں بیٹھیں خاص طور پر تو یہ بات لازمی رکھیں کہ جس جگہ اعتکاف میں وہ بیٹھ رہی ہیں نا ان کو ثواب کیا ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, مرد بھی اور خاتون بھی, جو دن بھر وہ نیکی کرتی ہیں نا, کسی کی مدد کر دینا, کسی کا خیال رکھ لینا, اپنے ماں باپ کا خیال رکھ لینا, اپنے ساسو کا خیال رکھ لینا, اب اس سے ان چیزوں سے انسان اعتکاف کے دوران محروم ہو جاتا ہے, یعنی ان ثوابات سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومنہ اعتکاف میں بیٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اعتکاف کا ثواب تو عطا فرماتا ہی ہے, بلکہ وہ سارے اعمال جو غیر اعتکاف میں عمل کرتی تھے ان سب کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ مقام و مرتبہ ہے اعتکاف. اچھا ایک اور بات, اعتکاف کیا ہم صرف رمضان میں ہی کر سکتے ہیں؟ جی میں نے عرض کی سنت موقدہ جو ہے نا وہ 10 اشرت ہے, وہ تو آپ رمضان میں کریں. اس کے علاوہ واجبہ ہو یا نفلی اعتکاف ہو, مثال پر ہم مسجد میں جاتے تو ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں نویت سنت الاعتکاف, میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. تو اس میں آپ نفلی اعتکاف کبھی بھی کر سکتے ہیں, اس طرح آپ بھی نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں, بیٹھ سکتی ہیں گھر میں. اچھا جی, اب کائنات آپ نے کوئی سوال نہیں کیا, اب میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں. آپ ذرا بتائیں کہ آج کل یہ جو صورتحال چل رہی ہے سیکیورٹی کی, ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے اس کو, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جو اینکرز کی, ایکٹرز کی, میڈیا پرسنالٹیز کی سیکیورٹی پہ باتیں ہو رہی ہیں.
देखिए मैं तो ये कहूँगी कि हालात तो वाकई बहुत ख़राब हैं। कराची तो बेड़ा गर्क हो गया कराची का, सीधा मैं यही कहूँगी। अच्छा, ये कराची आइट्स के दिल से ऐसे ही निकलता है, तो उन्होंने वैसे ही निकाल दिया जो कराची वाले वो यही कहते हैं कि मतलब वाकई जो सूरत हाल है बहुत ही अजीब सी है। अभी जो ये वाक़या हुआ अमजद भाई के साथ, उसके बाद से यकीन करें मैंने ये सोचा कि आपको नहीं पता कि किसके दिल में आपके लिए क्या है। ठीक है, मैं बाहर निकली, मुझे डर लगने लग गया। गाड़ी में बैठे कि भाई कोई बाइक आ रही है तो डर हुआ कि मतलब कुछ होगा अभी, तो डर खौफ आ गया। सिक्योरिटी की जहां तक बात है तो सिक्योरिटी का तो मैं ये कहूंगी कि किस किस को देंगे सिक्योरिटी, हम लोग किस किस को देंगे। अगर कोई जिसके पास लग्जरी कार है, लग्जरी फ्लैट्स हैं, उनको ही सिक्योरिटी क्यों? इंसान तो इंसान है ना, जिंदगी तो बिल्कुल हर आम इंसान की भी है, सिर्फ ये नहीं और कि सबसे बड़ी बात कायनात वो ये है, मैंने इंटरप्ट किया आपकी बात को, वो ये कि पहले तो हमारे एक्टर्स में यूनिटी होनी चाहिए, जो कि यूनिटी नहीं है। वो माजरत के साथ, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो मैं माजरत के साथ ये बात कहूंगी, पहले तो हमें अपने आप को क्लास कॉन्शियस होने से एक तरफ करना है कि हम क्लास पे आ जाते हैं, यार ये तो बी क्लास, ये ए क्लास आर्टिस्ट, ये सी क्लास आर्टिस्ट। ये बड़ा एक मौमा है हमारी इंडस्ट्री में, जो कि अल्लाह करे पाक परवरदिगार इस रमजान के सदके खत्म हो जाए, यूनिटी आनी चाहिए, आमीन। और दूसरी बात ये, मेरी नजर में तो आर्टिस्ट एक बहुत बड़ा फनकार जो है ना, वो कोई आम इंसान हो ही नहीं सकता। फनकार तो एक, आप यकीन जाने ना, हम तो कठपुतली हैं, कभी कभी फनकार में वो सारे लोग आते हैं जो आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है वो टेलीविजन पे ही आ रहा है। एग्जैक्टली। अब आप उसकी बात ये कहते हैं सिक्योरिटी, ठीक है, जो हुआ अमजद भाई के साथ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, और हम खुद इस बात से हमें बहुत दिली तकलीफ है, और हमसे ज्यादा तकलीफ उनको होगी जो उनकी फैमिली उनके साथ, वो तो हम बता ही नहीं सकते जो उन पे गुजर चुकी है ना। और दूसरी बात ये कि हम सिक्योरिटी का रोना रो रहे हैं, इतना रोना रो रहे हैं, हमें चाहिए, जो चीज हमें मिल सकती है हम उसके बारे में क्यों नहीं कह रहे? क्या हमें मिल सकता है ये आपने हमें बताना है। एक ब्रेक दोबारा आ गया है, शहरी भी इस पे मैं चाहती हूँ कि अपनी एनालिसिस हमसे शेयर करें। ब्रेक आप ही ले लें आज फॉर अ चेंज। जो जितने भी फनकार हजरात हैं जिन्हें सिक्योरिटी का बड़ी डिमांड है, किस वजह से भी है, वो ब्रेक के बाद जानिएगा कि हमारी डिस्कशन क्या होती है। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। खुशी का ये
محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا اور فقط خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا. اور کیا اور طلب ہے کہا مجنون کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا. کہا مجنون کوئی مثل لیلا کہا فرہاد میں شیریں کے جیسا ہو نہیں سکتا. کہا فرہاد میں شیریں کے جیسا ہو نہیں سکتا. زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا. زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا. کہا ان سب سے میں سب یہ ممکن ہے مگر سن لو. کہا ان سب سے میں سب یہ ممکن ہے. کہا ان سب سے میں محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا. کہا ان سب سے میں سب یہ ممکن ہے مگر سن لو. کہا ان سب سے میں سب یہ ممکن ہے مگر سن لو. محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا. تو آپ باب اثر سے گزار کر دیکھو. کرے نبی پہ خدا کو پکار کر دیکھو. اے نبی پہ خدا کو پکار کر دیکھو. خدا گواہ خدا کے رسول کے اوصاف شمار ہو نہیں سکتے شمار کر دیکھو. ہو نہیں سکتے شمار کر دیکھو. تم ان سے دور ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں. تم ان سے دور ہو لیکن
रसूल की की शान पर लाखों दुरूद ऐसे पैगंबर की शान पर, लाखों दुरूद ऐसे पैगंबर की शान पर, जिसके लिए दुरूद है हक की ज़बान पर। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत खूब। और एतिकाफ के हवाले से हम बात कर रहे थे, उसके साथ साथ हम फिर सिक्योरिटी पे आ गए थे। सेलिब्रिटीज़ की सिक्योरिटी आजकल आप लोगों ने एक्चुअली हमने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि हमारे साथ सेलिब्रिटी यहाँ पर मौजूद हैं और हमने कहा कि ये हर जगह मेकअप रूम से लेकर ड्राइंग रूम से लेकर एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। और उसमें यही है कि वो वीडियोज़ भी वायरल हो रही हैं, सिक्योरिटी के प्रोविजन की भी बात की जा रही है। तो हम शहरी से भी बहुत सी चीज़ें पूछ रहे थे क्योंकि इनका एक ताल्लुक है पुलिस के साथ इस्टेब्लिश, जो हम सब जानते हैं। तो कितना वायबल है, कितना नहीं है, आप लोगों को क्या लग रहा था? यार देखें, एक चीज जो पॉसिबल नहीं है ना, उस बारे में बहस करना फजूल है। ठीक है, ये तो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, शहरी भी जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। एक नॉनसेंस सी बात है कि हम इस बात में कहें कि हमें ये चीज चाहिए। जो चीज हमें चाहिए, जो चीज हमें मिल सकती है, उस बारे में बात क्यों नहीं होती? वो क्या चीज है? वो चीज ये है कि आप ये देखें, हमारे काफी गवर्नमेंट के कितने ही मुलाजमीन हैं जिनके लिए काफी फैसिलिटीज हैं। लाइक अब देखें, हम आर्टिस्ट हैं तो उसके अंदर मैं खाली अपनी आर्टिस्ट बरादरी के बारे में हरगिज बात नहीं करूंगी, क्योंकि जो भी आर्टिस्ट है वो आप मेकअप आर्टिस्ट भी है, ठीक है, वो हमारे सेट के पीछे जो बिहाइंड द सेट होते हैं, हमारे कैमरामैन हैं, ठीक है, काफी लोग हैं, ठीक है, जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, मीडिया का पूरा बिल्कुल जितने भी हैं। तो मैं ये कहूंगी कि उन सबके लिए जरूरी चीज ये है कि हम सबसे पहले तो हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं है, हमारे बच्चों के लिए कोई किफालत की बात नहीं है। आज सब इस बारे में बात कर रहे थे शहरी कि सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, जरूरी है, जरूरत है, हर बंदे को चाहिए। ये तो कराची में क्या, पूरे पाकिस्तान में हर बंदे की जरूरत है ये। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस चीज में कहाँ अमजद भाई के बच्चों का जिक्र आया, कहाँ अमजद भाई के कातिलों के बारे में, तफ्तीश के बारे में बात की गई? मुझे तो सबसे पहले ये बात करनी चाहिए, सबसे पहले हमें ये बताया जाए कि अमजद भाई के कातिल कहाँ हैं, किसने मारा? इसमें बहुत सारी बातें अमजद भाई से पहले मैं डिस्कस करूंगा कि हमारी फील्ड में जहां बात हो रही है तो आवाज तो उठानी चाहिए। जैसे कि आपने एक नाम लिया था सुभानी साहब का, अकबर सुभानी साहब की आवाज उठानी चाहिए। ऐनक वाले जिन जो मेन कैरेक्टर थे, मतलूब भाई को देखे आप, उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। हम इनके लिए आवाज नहीं उठाते। बहरहाल वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। लेकिन अब आते हैं अमजद भाई की तरफ। अमजद भाई की साथ जो वाकया हुआ उसके बाद जो एक आर्टिस्ट बरादरी जो है वो ये कह रही है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी क्या है? मतलब एक गनमैन या एक मोबाइल तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने सुना है कि वो जितने भी वहाँ पे लोग गए तो 62 आई थिंक गए थे जिन्होंने एप्लीकेशन जमा कराई है। अच्छा। तो क्या गवर्नमेंट 62 मोबाइल देगी या 62 गनमैन देगी? हमारे पास नफरी बहुत शॉर्टेज, और ये तो आटे में नमक के बराबर है 62 अभी देखिए बात वही है कि आप क्राइटेरिया कैसे वो करेंगे। आप आइदर बात कर रहे हैं उन आर्टिस्ट की जो फेम है या आप इन जनरल सबकी बात करें, जो ड्रामे में आते हैं, जो फिल्म में आते हैं, जो आते हैं। फिर मैं आऊंगा कि सिक्योरिटी तो फिर क्राइम रिपोर्टर को भी चाहिए, सिक्योरिटी रिपोर्टर्स को भी चाहिए जो अपनी जान खतरे में डाल के कैमरा लेके जा रहे हैं, सर फट जाते हैं उनके साथ भी गनमैन होना चाहिए। फिर क्राइम शोज करने वाले सबसे ज्यादा सिक्योरिटी तो हमें जरूरत है, क्योंकि हम तो एवरी वीक हम किसी ना किसी माफिया से लड़ रहे हैं। तो आइदर क्या ये एक पॉसिबल सिचुएशन है कि सबको सिक्योरिटी मिलेगी? अगर सबको सिक्योरिटी मिल रही है और गवर्नमेंट दे रही है तो ठीक है, फेयर है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बात ये है, अच्छा जब बात होती है ना, जो मेन चीज है, अगर पूरे शहर में अच्छाई हो जाए यहाँ पर तो ये इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस पे आवाज उठाएं। बात तो ये है कि होना नहीं चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। जो अमजद भाई का वाकया था उसको हम शायद भूल गए। बिल्कुल, हम उस टॉपिक की न्यूज जो है अब इन वो सिर्फ ये है कि आर्टिस्टों को जितने भी है, आर्टिस्ट
کون آپ کیونکہ ڈرامہ فیلڈ میں مجھے تو اتنا نہیں پتا کتنے ہوں گے ہمارے, اگر ڈرامہ کی وہ چلے ڈرامے بہت لوگ ہیں, پی ٹی وی کے وہ لوگ ہیں جنہیں آج وہ بیمار ہیں, بہت زیادہ ہوں گے. چلے 1000 ہم مان لیتے ہیں, 1000 وہ ہو گیا. اب میں تو پھر ظاہر کرائم کے جتنے بھی ہیں میں ان کی طرف سے آواز اٹھاؤں گا کہ بھائی وہ تو بیچارے اپنی جان ہتھیلے پہ رکھ رہے ہیں, ہم پہ تو اٹیکس بھی ہوئے ہیں, ہم تو ہمارے سر بڑھے ہیں, وہ تو آن ایئر ریکارڈڈ ہے, تو ظاہر ہماری بھی ضرورت ہے. پھر آ جائیں گے رپورٹرس, جو رپورٹر جا رہا ہے جان پہ کھیل رہا ہے, لڑ رہا ہے, پھر اس کی بھی ہے. پھر آ جائیں جی مارننگ شوز, مارننگ شو میں بھی آپ کچھ ایسے ٹاپکس اٹھاتے ہیں جو آپ کو بعد میں تھریٹس آتی ہیں, کوئی بات آپ کے منہ سے نکل جاتی ہے. میں نے بات یہ کی ان سے, تو جب میری ان میں سے ایک کسی سے بات ہوئی تو ان سے میں نے کہا یار بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں آواز اٹھانی چاہیے کہ جو بیمار ہے ہمارے آرٹسٹ ہے, جو سسک کے مر رہے ہیں, ان کے بارے میں ہم نے پوچھ دیکھا تب ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کے دور میں, یہ دور حکومت میں جو اس سے پہلے تھا, اس میں یہ بات کہی گئی تھی. ایک دفعہ مجھے موقع ملا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب سے بات کرنے کا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آرٹسٹ کے لیے فنڈ بنائیں گے اور جتنے لوگ ہیں یہ ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہوئی تھی, پھر بعد میں کوئی پرسو نہیں کرتا, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. خیر ہمارے یہاں مسئلہ بتائیں کہ آرٹسٹ, یہ جو شوبز کی فیلڈ ہے, ان کی فیلڈ ہے, جتنا میں نے آبزرو کیا, کیونکہ میرا اتنا تعلق نہیں رہا ہے, لیکن میں نے آبزرو کیا ہے کہ ایک زمانے میں ایک آرٹسٹ ہوتا ہے, اس کا یہاں عروج ہوتا ہے. اب جو ہمارے پہلے کے لوگ تھے, اب اگر جس آرٹسٹ کو عروج ملتا ہے تو وہ پیسہ کما لیتا ہے, کیونکہ چینلز بہت ہیں, اس کو پیسے مل جاتے ہیں, پیسے اچھے بھی مل جاتے ہیں. جو پی ٹی وی کے دور کے تھے ان میں کچھ تو نکل گئے جن کو کام مل رہا ہے, لیکن کچھ نام بڑھے لیکن ان کے پاس پیچھے کچھ بھی نہیں. اسی طرح ایک آرٹسٹ ہے جو اگر نہیں اتنا پیسہ بنا پاتا, نام بنا لیتا ہے, پیسہ نہیں بنا پاتا, اب لیکن سینیریو ڈیفرنٹ ہے, کما لیتا ہے, وہ پہلے نہیں کما پاتا, ان کے لیے کچھ ہونا چاہیے. ان کے لیے آپ آواز بلند کریں, ان کے لیے کہیں شاعری جو چیز ہمیں گورنمنٹ دے سکتی ہے وہ یہ ہمیں دے سکتی ہے کہ ہمارے لیے ایک فنڈز ہوتے ہیں, جو ابھی نصرت نے کہا, یہ سب چیزیں ہمارے لیے ہونی چاہیے, ہمارے بچوں کے لیے ہونی چاہیے, ہمارے مرنے کے بعد ہمارا انشورنس ہونا چاہیے. یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جیسے پہلے صرف لائرز کو کہا جاتا تھا یا کچھ فیلڈز کو کہا جاتا تھا جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں کہ جی ان کی ہوائی روزی ہے, مگر یہاں پر بھی ہوائی ہی روزی ہے. کچھ لوگ ہیں جن کی امپلائمنٹ ہے, لیکن باقی تمام لوگ جو ان کی ہوائی روزی ہے. ہمارے یہاں قبال بھائی بیٹھے ہوئے, کہنے کو یہ بھی میڈیا کا حصہ ہے, سم وے اور دی ادر. ان کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک سیزن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد نہیں ہوتا, کبھی کیسا کبھی کیسا. تو ایسے تو سارے ہی لوگ ہیں جن کے ویلفیئر یا ویل بینگ کے لیے کام ہونا چاہیے. اچھا, بات ساری کیا آ رہی ہے, جب میں نے پوچھا کہ یار یہ تو اس طرح نہیں, آپ سمجھ نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یا تو سیکیورٹی دیں یا پھر اپنی سیکیورٹیز ختم کر دیں. یہ بھی نہیں ہوگا, مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ایک موٹیو یہ رکھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ اپنی سیکیورٹی کم کر کے انہیں روڈوں پہ لگا دے پبلک کے لیے, یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. ڈفرنٹ, بٹ میری فخر بھائی سے بات نہیں ہو پائی اس بارے میں, اور بڑے ٹیلنٹڈ آدمی ہیں. اب اس کے پیچھے ان کا کیا ریزن ہے وہ تو نہیں, ماشاءاللہ انہوں نے کافی ہیلپ کی ہے, سیلاب زدگان کی اور زلزلہ زدگان کی, ان کو بلا کے وہ پوچھنا پڑے گا کہ ادھر اس کے پیچھے کیا سینیریو, کیونکہ میں وہ فوٹیج میری نظر سے گزری تو اس میں کئی ایسے لوگ تھے جو ڈائریکٹر تھے, ڈائریکٹر بھی تھے, تو کیا انہیں بھی سیکیورٹی چاہیے؟ جو ڈائریکٹر ہے, جو پروڈیوسر ہے, جو کیمرہ مین ہے, تو کیا اس وقت کیمرہ مین تو نہیں تھے, لیکن مجھے کچھ لوگ دیکھے جن کا آن اسکرین اتنا تعلق نہیں, چھوٹے موٹا اگر وہ کر لیتے ہیں. اور بہت سے لوگ اس میں بہت سے لوگ وہ بھی شامل ہیں جن کے اپنے گارڈز موجود ہیں, جو اپنی لگژری لائف گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو بھی سیکیورٹی چاہیے. تو ان کو ایک بات یہ کہ جو اتنا بیچارہ شاید اچھا نہیں کما رہا ہے وہ افورڈ بھی نہیں کر پائے گا, کیونکہ کچھ ہماری فیلڈ میں ایسے لوگ ہیں جو موٹر سائیکل پہ بھی آتے ہیں, آرٹسٹ ہیں, بالکل, تو کیا وہ اپنے ساتھ پیچھے بائک پہ بٹھا کے لائیں گے گن مین؟ تو یعنی کہ جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں, جن کے پاس اچھا, یونٹی نہیں ہے نا, یونٹی تو پہلے لائیں اپنے اندر. یہ سارے جتنے بھی آرٹسٹ موجود ہیں, میں سب سے کہوں گی کہ ہمارے یہاں کا رینیکمنٹ کا آرٹسٹ وہ بھی آرٹسٹ ہے, ہمارے یہاں کا اسٹیج کا آرٹسٹ وہ بھی آرٹسٹ ہے. بالکل, اے کلاس, بی کلاس, سی کلاس کو ختم کیا جائے. ہمارے ایکسٹراس کو جو کہا جاتا ہے کہ ایکسٹراس ان کے بغیر ڈرامہ مکمل نہیں ہے, جو کہ رات کو صبح سے آتے ہیں تو وہ رات کو 12 2 3 4 بجے تک. یہ بھی خیر انسانیت کا ایک پہلو ہے, یہ بات سمجھنی چاہیے اور آپ کو اس کو انڈورس کرنا چاہیے. میں کہتی ہوں کہ وہ بھی ایک کلاس ہے یار, کلاس کانشیس. آپ کفن میں جب جائیں گے تو اس کی کون سی کلاس کا آپ کفن پہنیں گے؟ آپ جب آئے تھے تو کس کلاس میں آپ آئے تھے یار, آپ وہ سوچیں ہماری کیا کلاس ہے. آج کا سوال, اس کے بعد بریک, پھر ہم واپس آتے ہیں. انہوں نے ویسے کہا تھا اتنی دھواں دھار تقریر کرنے کے بعد ان کی خواہش تھی کہ یہ ایک نعت بھی پڑھیں گی, ہمیں سنائیں گی, ہے نا؟ اگر موقع ملا تو ضرور ہم ان سے نعت بھی سنتے ہیں. مفتی صاحب نے بھی کچھ بات کرنی تھی, اپنی باتوں کو آگے بڑھائیں گے اس بریک کے بعد.
اعتکاف فرض نہیں ہے. اعتکاف کے بارے میں بعض فقہا کا تو یہ رائے یہ ہے صرف مسجد الحرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی میں جائز اور کسی جگہ پر نہیں. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ 3 مسجد مراد لی. لیکن جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ اعتکاف کسی بھی مسجد میں کیا جا سکتا ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے. اگر کسی محلے میں، علاقے میں لوگ اعتکاف نہیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اعتکاف فرض نہیں ہے، سنت ہے. قیام اللیل مقصود ہے، اعتکاف کا اصل ہدف قیام اللیل مقصود ہے. اگر لوگ نماز باجماعت ادا کر لیتے ہیں عشاء کی امام کے ساتھ اور پھر فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لیتے ہیں تو اس کے لیے پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام اللیل کر لیتا ہے اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جو لوگ باجماعت عشاء کی نماز ادا کر لیتا ہے آدھی رات کی قیام اللیل کی ثواب ملیں گے. باقی فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں تو اگلے آدھی رات کے بھی قیام اللیل کا ثواب ملے گا. اور دونوں نمازیں باجماعت پڑھنے سے پوری رمضان المبارک میں نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے سے پورے رمضان قیام اللیل کا ثواب ملے گا. لیکن جو بندہ پوری راتوں کو قیام کر لیتے ہیں، آخری عشر پورا قیام کر لیتے ہیں، اس میں زیادہ نیکیاں سمیٹ لیتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ اجر اور ثواب والی بات ہے. جس طرح سورۃ الاخلاص کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے 3 دفعہ تو مکمل قرآن پڑھنے کا اجر ثواب اس کو ملتا ہے. لیکن کوئی بندہ پورا قرآن پڑھ لیتا ہے تو اس کا مقام ہی کچھ اور ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں راتوں کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل سنت ہے. حیات طیبہ کے 1 سال آپ علیہ السلام اعتکاف نہ فرما سکے مدنی دور میں تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. معلوم ہو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت تھی. البتہ علماء نے لکھا کہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کسی ایک علاقے میں، ایک محلے میں ایک آدمی یا چند لوگ اس سنت کو ادا کر لیں تو تمام ہی مسلمانوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی. اور مسنون عمل یہ بھی ہے حضرات کے لیے کہ مسجد میں اس کا اہتمام کیا جائے. چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کے دور میں مساجد میں حضرات کے لیے سنت اعتکاف کی ادائیگی کا اہتمام ہوتا، تو پھر مسجد میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے حضرات کے اعتبار سے. خواتین فقہ حنفی کی روح سے وہ اپنے گھروں میں ہی اعتکاف کا اہتمام کریں گی. مسئلے کی حد تک اگر کسی شخص نے بھی کسی محلے میں اعتکاف کی سنت ادا نہیں کی، کسی ایک محلے میں اگر کسی ایک مسلمان نے بھی اگر اعتکاف کی سنت ادا نہیں کی تو تمام محلے والوں پر گناہ لازم آئے گا. چنانچہ اعتکاف کی سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہم نے نہیں کیا اور کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ وہ محلے والوں کی طرف سے ایک سنت کو ادا کرنے کا اہتمام کر رہا ہے. رمضان ہمارا ایمان میں خوش آمدید. اور جی شہری کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس خبریں بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں اور یہ جو ہمارا ایک بریک ہوتا ہے اس میں بہت ہماری انٹرسٹنگ باتیں ہوتی ہیں ساری. آج ویسے ہم نے اپنی سیٹنگ ارینجمنٹ تھوڑی سی چینج کر لی تھی کیونکہ ہم خواتین میجورٹی میں تھے، خواتین کی زیادہ ہو گئی تھی تو آج ہم اس طرف ہو گئے اور ہم نے ان لوگوں کو اس طرف کر دیا. اور اب باری ہے ہمارے سیگمنٹ کی جس میں ہمارے ساتھ ننھے منھے مہمان موجود ہوتے ہیں، لیکن آج تھوڑا چینج ہوا ہے. ایک مہمان نے آتے ہی رونا شروع کر دیا. اب وہ کیوں رو رہی ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. سمیہ ٹھیک ہو گئی ہیں لیکن اب صحیح ہو گئی. آپ کا نام کیا ہے؟ زوہا نور. اچھا زوہا یہ کیوں رو رہی تھی، کیا وجہ تھی؟ آپ نے کیا جانا؟ نروس ہو گئی تھی بہت. نروس ہو گئی تھی؟ کس سے نروس ہو گئی؟ وہ زیادہ بولتی نہیں ہے تو ان سے بہت زیادہ سوال پوچھ لیے تھے میرے بھائی وغیرہ نے. اچھا. تو ان بہت رونے لگ گئی. ایسے کیا سوال پوچھ لیے جو رونے لگے؟ ایسے نام ان کو بھی سیکیورٹی چاہیے. بیوٹیفل لوگ ہوتے ہیں نا، بیوٹیفل لوگ ان کے نام. آپ کا کیا نام ہے؟ اس لیے سمیہ. تو رو کیوں نہیں تھی آپ؟ اب تو ٹھیک ہو گیا نا؟ اب صحیح ہے؟ ہاں اب صحیح ہے بھائی. اب ڈر تو نہیں لگ رہا؟
کس سے ڈر لگ رہا تھا آپ کو سب سے زیادہ؟ قاری صاحب سے؟ کس سے ڈر لگ رہا تھا؟ اور آپ لوگ جو بریک میں اس سے بات کر رہے تھے پتہ نہیں کیا پوئے گی کیا تھا وہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آتی ہے آپ کو؟ ہاں پوئے گی، آپ کو بھی آتی ہے نہیں، پرسوں؟ مجھے تھوڑی بات، کیونکہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ پشاور سے بلانگ کرتے ہیں، اس لیے تھوڑا بہت. تو ہم لوگ کنفیوز ہو گئے تھے، شاید وہ اردو نہیں سمجھ پا رہی، لیکن اس بچی کو بالکل اردو اور آتی ہے. ایسا ان لوگوں نے ہمیں کنفیوز کیا، کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے. بچی دیکھا میں چپ ہی ہو جاتی ہوں، وہ چپ ہو گئے. بڑے اچھے کپڑے پہن کے آئی ہیں آپ، کس نے دلائے تھے یہ کپڑے آپ؟ ارے بتائیں نا، آپ کو گفٹ ملیں گے پتہ ہے؟ جلدی بتا دو، اتنے مزے کے گفٹ ہیں. تمہیں بٹ صاحب نے تو منع نہیں کیا بات کرنے کو، یہ بتاؤ. یہ بڑی نروس ہوئی ہیں جی. آپ بتائیں جی، چلیں ان سے بات کرتے ہیں. یہ ان میں اسپارک ہے. آپ بتائیں جی کیسا فیل کر رہی ہیں آپ آج؟ پہلا روزہ رکھ رہی ہیں آپ یا پہلے رکھ چکی ہیں؟ یہ میرا پہلا روزہ ہے. پہلا روزہ؟ اچھا. یہ کوئی بول کے تو نہیں لایا تھا؟ کچھ بچے رکھے ہوتے ہیں 4-5، یہ تو کسی نے نہیں بولا تھا، یہ پہلا ہی ہے پکا؟ کون سی کلاس میں؟ شہری ابھی سے تم اپنے کام پہ آ گئے انویسٹیگیٹ کرنا. یہ 6 میں ہے نا، یہ 1 میں ہے ابھی. اچھا تو یہ آپ کی چھوٹی بہن ہے؟ نہیں، کزن ہے. اچھا ریلیٹیوز ہیں. اچھا ریلیٹیوز ہیں. اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آج سحری کیا کری ہے؟ ابھی یہاں سے جاؤں گی تو کروں گی. ہم ٹائم ہو گیا بھائی، آپ افطاری کریں گے. بچوں سے ہو جاتا ہے، وہ کنفیوز ہو گئی، کر کے آئی ہوں گی، ہے نا؟ یہ تھوڑا رہ گیا تھا. کری تھی بیٹا، جو امی نے 3 بجے کرائی تھی وہ سحری تھی. وہی تھی سحری، وہ رات کا کھانا نہیں تھا، وہ سحری تھی. اب پانی وغیرہ آپ پی لینا، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں کیسی تیاری کی ہوئی ہے، مہندی وغیرہ لگی ہوئی ہے. روزہ کشائی والے دن نا آج ہے روزہ کشائی آپ کی؟ کس کو بلایا؟ میری فرینڈز آئیں گی کل. ارے واہ، پورا پلانڈ ہے یہاں تو، سین بالکل پلانڈ ہے. ہمیں تو آپ نے انوائٹ نہیں کیا. ابھی کر رہی ہوں آپ کو انوائٹ. ارے واہ، مجھے کر رہی ہیں؟ سب کو کر رہی ہیں؟ سب کو کر رہی ہیں. بس بھائی یہ اچھی بات ہے. کوئی آئے نہ آئے، قاری صاحب وعدہ کر ہی لیں گے. قاری صاحب ہے نا، تھوڑا نزدیک بھی میرے خیال میں رہتے ہیں. قاری صاحب کو بلایا آپ نے؟ نہیں، ابھی صرف فرینڈس کو بلایا. مطلب قاری صاحب کو کیوں نہیں بلایا ابھی تک؟ بلواؤں گی. بلوائیں گے بھائی، بلوائیں. اچھا آپ نے کسی کو انوائٹ نہیں کرنا؟ آپ نے کیا سوچ رہی ہے یہ ٹائم گزار رہی ہے کہ یہ ٹائم گزرے، انہوں نے جو مجھے دینا ہے وہ دے اور مجھے چھٹی ہو گئی. اگر آپ کسی کو انوائٹ نہیں کریں گی تو ہم پھر آپ کو گفٹ بھی نہیں دے رہے. صحیح ہے؟ ہاں آپ کو انوائٹ تو کرنا پڑے گا. انوائٹ تو کر. اچھا کسی ایک کو بلا لیں آپ. انہی کو بلا لیں. آ جاؤں میں؟ اسمائل دی ہے نا انہوں نے جس طرح، پھر تو آنا ہی پڑے گا. آپ تو وی آئی پی گیسٹ ہوئے. اب تو وی آئی پی گیسٹ ہو گئے. اور بتائیں کچھ کیا سوچا میں آگے کی پلاننگز کیا ہے؟ بڑوں کے کیا بننا ہے؟ کچھ بڑے ہو کے تو ٹیچر ہی بننا ہے. اللہ، ٹیچر اور ڈاکٹر سے جو ہے نا میں تھوڑا میں جب اسکول کا ایک شو کیا کرتا تھا بچوں کا نا، تو اس میں لڑکیوں کا یہ فیوریٹ تھا ٹیچر ڈاکٹر. میں نے کہا اس کے علاوہ کچھ بن جائے. نہیں، دلہن بھی بننا ہوگا نا، بڑے ہو کے دلہن بھی تو بنتے ہیں. وہ کل ایک بچہ آیا تھا چھوٹا سا، میں نے اس سے پوچھا دولہا کا، میں نے کہا وہ دولہا بنو گے بڑوں کو؟ بولا وہ تو بنوں گا ہی. اس میں کیا ہے؟ ہاں اس میں کیا ہے، اس میں کیا نئی بات ہے. خیر تو جی یہ ہمارے پاس پیارے سے بچے ہیں اور تھوڑا ایٹیٹیوڈ بھی دکھاتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں. لیکن یہ بڑی ہماری اسمائلی سا ایک فیس ہے، یہ تھوڑی ڈری سی لگ رہی ہے، لیکن آپ کو گفٹ ملیں گے اور گفٹ آپ کے لیے بہت سارے ہیں. سب سے پہلے تو اچھا ایکچولی جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس کو تھوڑا یہ جو اپنی امی وغیرہ سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ تھوڑی زیادہ دیر ہو جائے اور ٹائم آڈ ہو تو پھر وہ بچے تھوڑے روحان سے ہو ہی جاتے ہیں. ارے یہ بھی بہت اچھی چیز آ گئی ہے. یہ ڈومینو کی جانب سے، ڈومینو انگلش لرننگ سینٹر کی جانب سے یہ آپ کے لیے گفٹ ہے. اور یہ سیٹ پاکستان کی جانب سے یہ ایک آپ کے لیے. آپ کو دینا ہے؟ آپ کو چاہیے؟ اچھا چاہیے میں اسمائل الگ ہی آئی ہے. یہ سیٹ پاکستان کی طرف سے، ٹھیک ہے. اور یہ ٹارگٹ بک یونیفارم کی جانب سے، یہ لیں جی. یہ تو ٹوائز ہیں آپ لوگوں کے لیے. اور یہ گریٹ آف کاسٹ کی جانب سے ہے. دیکھو کوئی چیز ہوتی ہے نا، یہ آپ لوگ پورا چھپ چکے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. اس کو ہم تک ادھر رکھ دیتے ہیں، پورا چھپ گئے ہیں. یہ تو میں لے لوں نا، تو ادھر ہی رکھیں. وہ مانگ رہی ہے، دے دیں گے. لے لوں. نہیں جو آیا ہے نہیں بول دیں. انہیں گفٹ دے دیں آپ کا یہ والا. اب ان کا دماغ چلنا شروع ہوا ہے، اب آئیں گے فارم میں. ہاں یہ شرمیلی سی ہیں لیکن کوئی بات نہیں، آپ لوگ سب آتے ہو، آپ سب کی اپنی اپنی اسپیشلٹی ہے. آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ بڑا کرے اور کامیاب کرے. بڑا اچھا ہوتا ہے کیونکہ بچپن میں یو نیور نو، بڑے ہو کے وہی بچے کوئی جو شائع ہوتے ہیں وہ اتنے تیز ہو جاتے ہیں، جو تیز ہوتے ہیں وہ شائع ہو جاتے ہیں. اور ہمیں ان میں سے نہیں پتا کہ کون سا بچہ کیا بنے گا آگے کہ انشاءاللہ. بالکل جب آپ مشہور ہو جائیں گی تو پہچان لیں گی ہمیں بغیر سیکورٹی لیے.
مجھے پہچان ہی لیں گے آپ کو تو میں کون نہیں پہچانتا مجھے پہچان ہی لیں گے. اچھا خیر آپ لوگ یہاں پر آئے بھائی نعت آپ نے پڑھنی تھی لیکن وقت بالکل ختم ہو گیا. کوئی بات نہیں, ہم نیکسٹ ٹائم اس کے لیے رکھیں گے اور آپ سے نعت بھی سنیں گے. کائنات آپ نے کچھ بولنا ہے؟ کیا بولنا ہے؟ سوال ارے ہاں جلدی سے کر لیجئے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم پانی ضائع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا گناہ ملتا ہے؟ بالکل اسراف جو ہے نا, اسراف بالکل آپ نے اچھا سوال کیا کہ پانی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بدن کے اندر وہ یعنی کہ انسان کو بنانے میں بھی پانی کا بڑا حصہ ہے اور پانی کی بڑی قدر و قیمت ہے. تو اس لیے پانی کا ایک ایک قطرہ جو ہے نا اگر وہ اسراف میں ہوتا ہے یعنی کہ آپ فضول خرچ کرتے تو اللہ آپ کا حساب لے گا کیونکہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ ہر خیر کی تمہیں جزا عطا فرمائے گا اور ہر شر کی چاہے تم نے ایک قطرہ بھی پانی کا بہایا ہے یا ایک تم نے گناہ کیا اس کا اللہ حساب لے گا. اچھا کچھ ایسا ہے, ایک پڑوسن ہے میری ٹھیک ہے نا, وہ پانی بہت ضائع کرتی ہیں, ہم انہیں بولتے بھی ہیں کہ بھئی آپ پانی ضائع مت کریں اس کا گناہ ملتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مسجد میں ضائع کرنے سے گناہ ملتا ہے. نہیں کیا لاجک لے کر آئیں گے ویسے وہ, تو ان کے آگے بندہ کیا بولے تعین تو نہیں ہے کہ مسجد ہی ہو نا. دیکھیں پانی تو ہر جگہ آتا ہے نا, گھر میں بھی آتا ہے مسجد میں بھی آتا ہے. پڑوسی کے تو میں نہیں کہوں گا لیکن عرف عام میں آپ کو بس سمجھا دیتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہو مسلمان اور ماشاءاللہ دیندار تو آپ اسے اصلاح کر دیں اس کی کہ دیکھیں ایسا حکم نہیں کہ صرف مسجد کا پانی کوئی بھی ہو اگر وہ استعمال میں ہے اور وہ جیسا بھی پانی ہے اس کو ضائع کرنا اسراف اور اللہ تعالیٰ نے اسراف کو منع فرمایا. اور میں ایک جلدی سے چیز بتا دوں, میں تو ابھی نہیں جا سکی ہوں لیکن حج پہ میری ایک دوست گئی تھی تو وہ زیارت جب کر رہے تھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں, تو انہوں نے وہ برتن دکھایا جس میں پانی لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تھے اور وہ کوئی اتنا سا تھا بقول ان کے کہ وہ اتنا سا تھا اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, اور وہ اس نے بقول میری دوست کے وہ کہتی تھی ہم اتنا پانی لے کے وضو کرتے ہیں اور ان کو دیکھیں کہ وہ اس چیز میں بھی ایسے کفایت شاری سے کام کرتے تھے کہ تھوڑا سا پانی لیتے تھے اور اس سے وضو کرتے تھے. تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے. میں ایک بات کر دوں جلدی سے, پھر شہری آپ اللہ حافظ کریں گے. اعتکاف میں بیٹھنے والی آخری بات کر کے کیونکہ فتح مکہ پہ بات کرنی تھی لیکن وقت نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں اعتکاف میں جو بیٹھ رہے ہیں ان کے لیے سب سے اہم بات یہ کہ 5 راتیں آتی جس کا قرآن میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. یعنی کہ لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہ 5 جو راتیں ہوتی ہیں اس میں کوئی سی بھی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی توفیق عطا فرمائے. ٹاپک ہمارا بڑا اہم تھا اور سوالات بہت سے ہوتے ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اپنا پروگرام اس وقت ختم کر رہا ہے. آپ لوگ دیکھ رہے تھے رمضان ہمارا ایمان. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.